امریکی کانگریس نے بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کی تصدیق کر دی۔ امریکی کانگریس میں جمع کروائی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فتح میں چینی ہتھیاروں نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے چینی ہتھیاروں سے فرانسیسی رافیل طیارہ گرایا۔ 4 روزہ جنگ میں پاکستان کو بھارت کے خلاف فتح ملی۔ چین کو پاک بھارت جنگ میں اپنے ہتھیار آزمانے کا موقع ملا۔ رافیل گرانا چینی اسلحے کی فروخت کی دلیل بن گیا۔ پاک بھارت جنگ میں چین نے اپنے دفاعی نظام کو بھی آزمایا۔ پہلی بار HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم استعمال ہوا۔ PL-15 میزائل اور J-10 طیارے جنگ میں استعمال ہوئے۔ جون میں چین نے پاکستان کو جدید ترین لڑاکا طیارے J-35 اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم دینے کی منظوری۔ سعودی ولی عہد نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت 2 ریاستی حل سے مشروط کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکہ میں سرمایہ کاری $10 کھرب تک بڑھانے کا وعدہ۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر اتفاق۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ دفاعی معاہدے میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل۔ سعودی عرب امریکہ سے تقریباً 300 ٹینک بھی خریدے گا۔ مصنوعی ذہانت اور دیگر اہم شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب سے خطاب میں کہا، سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت 2030 تک توسیع سے ملک میں استحکام کی توقع مزید بڑھ گئی۔ بلومبرگ کی پاکستانی معیشت کے حوالے سے جاری رپورٹ کے مطابق کئی سال کی بے یقینی کا خاتمہ، پاکستانی معیشت دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں چھوٹے سرمایہ کاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ S&P گلوبل ریٹنگز اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ظاہر کی۔ برداشت اور رواداری قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ ہمیں معاشرے میں بھائی چارے، برداشت اور رواداری کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا برداشت کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ برس مونسون کے حوالے سے ابھی سے تیاریاں کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے قلیل مدتی منصوبے پر فوری عمل درآمد کا حکم۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر GDP کا خاطر خواہ حصہ خرچ ہوتا ہے۔ دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ سندھ کے امور پر گفتگو ہوئی۔ بانی PTI کی بہنوں کی بے توقیری کی گئی۔ کیا عدالت اور قانون کی کوئی حیثیت باقی رہ گئی ہے؟ ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ رہنما PTI اسد قیصر کی سوابی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کی قومی کانفرنس بلا رہے ہیں۔ حالیہ آئینی ترمیم کسی طور پر عوامی مفاد میں نہیں۔ فارم 47 کی حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں۔ حویلیہ میں جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر بانی PTI کی بہنوں پر تشدد کیا گیا۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پارٹی قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ملک میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ہمارے احتجاج سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے باوجود بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ بانی PTI 2 ہفتوں سے قید تنہائی میں ہے۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پولیس اہلکاروں نے ہمارے کارکنان پر تشدد کیا، ہمارے MNAs اور MPs کو پیٹا گیا، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ بولے، ظلم کرنے والوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں، بھائی سے ملاقات کرنا بہنوں کا حق ہے۔ علامہ ناصر عباس بولے، آئینی ترامیم نے نظام کو گرا دیا، 25 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر لی گئی ہے، 9000 کیسز معاف کرانے کے بعد ابھی کام جاری ہے، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ۔ شہباز شریف نے کہا تمام کھلاڑی اپنے ملک کے بہترین نمائندگی کر رہے ہیں۔ کھلاڑی اسپورٹس مین اسپرٹ کی ایسی مثال قائم کریں جو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو۔
پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کا مسلسل انعقاد امن و استحکام کا ثبوت ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان کرکٹ کے ذریعے دوستی اور باہمی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ دوسری طرف ٹرائی نیشن سیریز میں دوسرا میچ کل زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف فتح سمیٹی تھی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 دسمبر تک بند رہے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹس جاری کر دیا۔ 23 اپریل 2025 سے بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند ہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے ایئر انڈیا کو 4000 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھاری نقصان پر ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے 4000 کروڑ مانگ لیے۔ صوبے بنانے کے قانون میں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ آئین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، صوبے بنانے کا طریقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ رہنما ایم کے مصطفیٰ کمال کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے، صوبوں کی بد انتظامی کے باعث ہر جگہ بدامنی ہے۔ پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر مزید صوبے ہونے چاہیے۔ زرعی حکومتوں کو وسائل اور اختیارات منتقل ہونے چاہیے۔ ہمارا مطالبہ مقامی حکومتوں کے آرٹیکل 140 ایک ہی تشریح ہے۔ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا کہیں گے۔ اکتالیس مخصوص نشستوں کے معاملے میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں تھا۔ فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ 41 امیدواروں کا معاملہ عدالت کے سامنے زیر التوا نہیں تھا۔ 41 امیدواروں کے بارے میں اکثریتی فیصلہ اختیار سے تجاوز تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کا سپریم کورٹ رولز 2025 اختیار کرنے کا فیصلہ، چیف جسٹس امین الدین کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لیے سپریم کورٹ رولز 2025 کو اختیار کیا جائے گا۔ مقدمات کی سماعت کم سے کم 2 رکنی بینچ کرے گا۔ ادھر سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت میں 22,000 سے زائد مقدمات کی منتقلی۔ آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیلیں 24 نومبر کو مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس عامر فاروق بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، 27ویں آئینی ترمیم کو آئندہ سماعت پر پڑھ کر آئیں۔ وفاقی عدالت میں ڈائریکٹر درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کی یوٹیلیٹی کارپوریشن ملازمین کی برطرفی کیس میں رواج۔ یوٹیلیٹی سٹور کے برطرف سیل مین مزمل رفیق کو تیاری کے لیے وقت دے دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا یوٹیلیٹی سٹور سے کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا، کتنی خود بدھ پکڑی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے عوام نے نہیں بلکہ سٹاف نے مزے لیے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی فل بینچ 5 دسمبر کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ فل بینچ کے سربراہ جسٹس صداقت علی خان ہوں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ساجد ترین کی ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساجد ترین ایڈوکیٹ نے جسٹس اطہر من اللہ کے مضبوط مواقف اور مظلوموں کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے کابینہ اراکین سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں 18 وزیر، 2 مشیر شامل۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حلف اٹھانے والے وزراء کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کہا کہ حکومت عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرے گی۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ صہیونی بمباری سے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل 393 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔
यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 यूक्रेनी मारे गए, 66 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस ने 470 ड्रोन और 48 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। खार्किव समेत मुतादिद इलाकों में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया मुआहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गजा जंगबंदी मुआहदे के तर्ज पर 28 निकाती अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल। अमेरिका ताइवान पर मेहरबान, ट्रंप इंतजामिया का ताइवान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक जदीद मिसाइल सिस्टम की मालियत $70 करोड़ है। अमेरिका की ताइवान के लिए दिफाई पैकेज की मजमूई रकम $1 अरब होगी। बरतानिया और रूस के दरमियान फौजी तसादुम होते होते रह गया। बरतानवी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूसी जासूस जहाज़ ने बरतानवी पायलट्स पर लेज़र फायर किया। अगर रूसी जहाज़ खतरा बना तो हमारे पास फौजी ऑप्शंस तैयार हैं। रूसी जहाज़ इस वक्त स्कॉटलैंड के शुमाल में बरतानवी पानियों में मौजूद है। आलमी जौहरी निगरान इदारे ने ईरान की जौहरी तंजीबात का मुआयना दोबारा शुरू कर दिया। डायरेक्टर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तंजीबात के 1 दर्जन से ज़ायद मुआयने कर चुके हैं। जामे हिफाजती मुआहदों के तहत अभी मजीद काम करना बाकी है। चीन का खलाई तस्खीर का मिशन 3 नए सेटेलाइट्स खला में भेज दिए। सेटेलाइट्स खलाई तहकीक और टेक्नोलॉजी की जांच के लिए इस्तेमाल होंगे।